جو لوگ جانوروں کی خرید و فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے کچھ حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ بے ایمانی کرنے دھوکہ کرنے سے ہمیں بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خریدار اور بیچنے والے جب تک سچ بولیں گے ان کی تجارت میں برکت رہے گی، لیکن اگر وہ عیب چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے دودھ دینے والے جانوروں میں یہ دھوکہ عام ہے کہ بیچنے سے پہلے کئی دن دودھ نہیں نکالا جاتا تاکہ تھن بڑے نظر آئیں اور جانور صحت مند لگے۔ شریعت میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آج کل جانوروں کو نمکین پانی، مصنوعی ٹیکے یا ایسی خوراک دی جاتی ہے جس سے وہ وقتی طور پر پھول جاتے ہیں۔ یہ عمل دھوکہ دہی میں آتا ہے کیونکہ یہ خریدار کو جانور کی اصل صحت کے بارے میں چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو گوشت یا خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر قربانی کا جانور دھوکے سے خریدا یا بیچا گیا ہو تو اس عمل سے تقوی کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے دوسرے کی عبادت اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ منڈی جا رہے ہیں قربانی کا جانور لینے کے لیے تو کوشش کریں کہ جانور کے دانت، آنکھ اور چلنے کا انداز خود اچھی طرح چیک کر لیں اور صرف اسی جانور کا سودا کریں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا جس نے نہ دھوکہ دیا ہوگا اور نہ ہی جھوٹ بولا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز فروخت کرے جس میں کوئی عیب ہو، مگر یہ کہ وہ اس عیب کو خریدار کے سامنے واضح کر دے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اناج کے اندر ڈالا تو نیچے سے نمی محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے غلے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، من غشا فلیس منی، فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میرے طریقہ پر نہیں ہے۔